باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آپ کا خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق انجیل مقدس بامطابق یوحنا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم کلام کی کنجی کی اسٹڈی میں بائبل اسٹڈی کرتے ہوئے کلام کی کنجی سے سیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق۔ مقدس یوحنا کے مطابق انجیل سن 90 سے سن 100 میں لکھی گئی۔ مقدس یوحنا یسوع مسیح کی زندگی اور کلام کو متی، مرکز اور لوکا کی انجیل سے مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ یوحنا ان سچائیوں پر خاص توجہ دیتا ہے کہ یسوع خدا کا زندگی بخش کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ المسیح اور زندگی کی روٹی، زندہ پانی کا سرچشمہ، مردوں کو زندہ کرنے والا، راہ، حق اور زندگی اور حقیقی طاق ہے۔ یوحنا کی انجیل کا اولین مقصد یہ ہے کہ سننے والے یسوع کے المسیح ابن خدا ہونے پر ایمان لائیں اور اس کے نام سے زندگی پائیں۔ انجیل کے اہم حصے یہ ہیں: باب 1 سے باب 11 تک یسوع کے 7 معجزے، اور باب 12 سے باب 17 تک یسوع مسیح کے الوداعی کلمات، اور باب 18 سے 21 باب تک دکھ، موت اور قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ یوحنا کی انجیل کے یہ مصنف اور ماحول کو دیکھتے ہیں۔ روایتی طور پر چوتھی انجیل کو یوحنا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ بہت سے دانشوروں کا خیال ہے کہ اس نے ہرگز اسے نہیں لکھا، اس کو ایک بہت ہی لمبے تسلسل سے گزرنا چاہیے تھا، جس کی تفصیل یروشلم اور سامریہ سے شروع ہونی چاہیے تھی، اور اس کا اختتام سن 90 میم سے سن 100 میم میں افسس یعنی ایشیا کوچک میں ہوتا ہے، جہاں یوحنا رسول کے شاگردوں کے ایک گروہ نے حتمی مسودہ میں اپنا حصہ ڈالا ہوتا۔ یہ بات واضح ہے کہ اس کی تالیف اناجیل متفقہ کی نسبت ایک مختلف طریقہ سے ہوئی تھی، اور اس انجیل میں ایک منصوبہ کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ ابتدا میں یوحنا استباغی کے بارے میں حوالہ جات اور اختتام پر دکھوں کے بیان کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے بہت سوچ سمجھ کے بعد ان معاملات اور واقعات کا انتخاب کیا ہے جن کا بیان اناجیل متفقہ میں نہیں پایا جاتا۔ قیامت المسیح کے بعد 60 سے 70 سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران دونوں یعنی مصنف اور مسیحی کلیسیائیں اس قابل ہو چکی تھیں کہ مسیح کی شخصیت اور نسب العین سے متعلق مفصل طور پر دھیان و گیان کر سکیں اور اپنی رائے دے سکیں۔ ابھی یوحنا کی انجیل کے جو عقائدی مواد ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ کہانی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یسوع کی ایک بہت عاقلانہ شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ وہ کلمہ جو باپ کو ظاہر کرتا ہے ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم باپ کو دیکھ سکیں۔ وہ خدا کا بیٹا ہے اور بذات خود خدا ہے، باپ کی طرف سے بھیجا گیا اور انسان بنا۔ وہ برہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جو اسے قبول کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے وہ زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ جات اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تثنیہ شرح 11 باب اس کی 26 آیت سے 28 آیت، تکوین کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 4 آیت، حکمت کی کتاب اس کا 9 باب 19 باب 1 آیت، امثال 8 باب اس کی 22 آیت سے 36 آیت، اور مزامیر 33 اشعیاء 55 اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت۔ ان حوالہ جات کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یسوع اور دنیا کی تاریکی کے درمیان مخالفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔
تاریکی نور پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے، خصوصاً اس قسم کے حالات اور حدود میں اور جد و جہد میں آہستہ آہستہ مرحلہ وار یسوع کا بھید، خدا کا انسان بننا۔ اشعیاء 60 باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت اور 61 باب اس کی پہلی آیت سے 2 آیت کو بھی آپ سٹڈی کریں۔ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو دعوت ملتی ہے کہ فیصلہ اور انتخاب کریں۔ آپ اس کے ساتھ حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں، ہوشیہ 11 باب اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت اور میکا 3 باب اس کی پہلی آیت۔ مصنف پرانے عہد نامہ سے بہت اچھی طرح واقف ہے، وہ علم المسیح کے تناظر میں کلام کو دوبارہ پڑھتا ہے، وہ بائبل مقدس کی بہت سی زیادہ مشہور اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے۔ زندہ پانی کا چشمہ، من، پیتل کا سانپ، فسا کا برہ، ہیکل، چرواہا، پاسبان، خدا کا جلال، دلہا، دروازہ، راہ، محبت، گھڑی، وقت، اس کے علاوہ مزید بہت زیادہ آزادی سے ان الفاظ کو دہراتا ہے جنہیں وہ مناسب سمجھتا ہے۔ دیکھو، سنو، ایمان لاؤ، جانو، پیار، پیروی کرنا، عدالت کرنا اور پھل لانا وغیرہ۔ وہ جنہیں مصنف یہودی یا دنیا کہتا ہے مخالفین ہیں، مسیح اور اس کی انجیل پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا باب اس کی 19ویں آیت سے 12ویں باب کی 50 آیت، تمہید کے بعد یسوع ہجوم اور باغیوں اور بے لگام انبوا سے ملتا ہے۔ وقت ہنوز نہیں آیا لیکن یہ آئے گا۔ پہلے حصہ میں یعنی پہلے باب کی 19 آیت سے 6 باب کی 71 آیت تک میں یسوع نشانات دیتا ہے جو اس کے نسب العین کو ظاہر کرتے ہیں جو اس نے باپ سے پایا ہے۔ کانا جلیل کی شادی میں مے کا نشان، ہیکل کو صاف کرنے کا نشان، عصر نو پیدا ہونے کا نشان جو نیکودیمس کو دیا، زندگی کے پانی کا نشان جو سامری عورت کو دیا، روٹیوں کے معجزہ کا نشان جو ہجوم کو سیر کرنے کے لیے دیا۔ اس آخری نشان کو دیکھتے ہوئے ہجوم نے سوچا کہ یسوع در حقیقت مسیح تھا جو ان کا سیاسی نجات دینے والا ہوگا، لیکن ایک بہت ہی لمبا طویل بیان سننے کے بعد لوگ ایمان نہ لائے اور اس کے ساتھ نہ رہے۔ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں 6 باب۔ اس کے علاوہ یہودی رہنماؤں نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ حوالہ جات اسٹڈی کر سکتے ہیں، خروج 16 باب اس کی پہلی آیت سے 36 آیت تک، احبار 17 باب اس کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک، اور اشعیاء 25 باب اس کی 6 آیت سے 9ویں آیت، مزامیر 23۔ دوسرے حصہ میں جو 7ویں باب کی پہلی آیت سے 12ویں باب کی 50 آیت تک ہے، اس حصے میں یسوع اپنے باپ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور مخالفتوں کے ایک سلسلہ کو ابھارتا ہے۔ تاہم کچھ یونانی اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ اس نے اعلان کیا ہے اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس طرح سے پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 13 باب اس کی پہلی آیت سے 21 باب کی 25 آیت، وقت آ پہنچا ہے، اور یسوع اپنے باپ کے پاس جانے سے پہلے کی گھڑی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی قربت میں ہے۔ یسوع جانتا ہے کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس جانے کو ہے، لہٰذا وہ کلیسیا کو یعنی رسولوں کی جماعت کو اپنی آخری ہدایات دیتا ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، 13 باب اس کی پہلی آیت سے 17 باب کی 36 آیت۔ وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، وہ انہیں جلد ان کی رہنمائی کے لیے روح القدس سچائی کا روح بھیجے گا۔ آپ حوالہ جات اسٹڈی کر سکتے ہیں، حزقیال 36 باب اس کی 25 آیت سے 28 آیت، 37 باب اس کی پہلی آیت سے 14 آیت، 43 باب اس کی پہلی آیت سے 4 آیت اور 47 باب پہلی آیت سے 12 آیت۔
यसु कलीसिया के साथ अपना ज़िंदगी बख्श रिश्ता दिखाने के लिए ताक को नमूना के तौर पर इस्तेमाल करता है। आप हवाला स्टडी कर सकते हैं अशाया 26 बाब पहली आयत से छठी आयत और 27 बाब दूसरी आयत से छठी आयत। जब तक कि ताक की शाखें मजबूती से दरख्त के साथ पैवस्ता ना रहें वो फलदार नहीं हो सकती, जैसा कि बाप ख्वाहिश करता है। फलदार होने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि एक दूसरे को प्यार करो और ख़ुद मसीह की मिसाल और नमूना अख्तियार करो। अब यसु अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश करता है और सलीब की जानब बढ़ता है। पिलातुस के सामने यसु एक बादशाह की मानद अपने आप को दिलासा देता है। दरअसल वो दोनों यानी आदल हाकम और मुनसफ है। यहूदियों का तमस्खर उड़ाने के लिए पिलातुस ने यसु को तख्ते अदालत पर बैठाया, कांटों का ताज पहनाया और इसे किरमजी पोशाक पहनाई। उस मज़ीद तहज़ीक करने और तमस्खर उड़ाने के लिए पिलातुस ने एक किताबा लिख कर सलीब के ऊपर लगवाया, खुदा का बेटा जो रद्द किया गया। यसु नाज़री यहूदियों का बादशाह, ये यसु के बादशाह होने का ऐलान करने का एक तरीका है। मरने से पहले यसु अपनी माँ को अपने प्यारे रसूल के सुपुर्द करता है। इस इशारे से वो अपने हर शागिर्द को दावत देता है कि मरियम को अपनी माँ की हैसियत से कबूल करें। पानी और खून जो उसकी छेदी हुई पसली से बहा था उन फ़ज़ाइल को ज़ाहिर करता है जो हम उससे हासिल करते हैं। आप हवाला स्टडी कर सकते हैं खरूज की किताब, उसका 47 बाब उसकी पहली आयत, ज़िक्रिया 12 बाब उसकी 10वीं आयत। क़यामतुल मसीह के बाद शक करने वाला तौमा तमाम ईमान ना लाने वालों का नुमाइंदा बनता है। मुबारक हैं वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। आप हवाला स्टडी कर सकते हैं होशिया 6 बाब उसकी पहली आयत से 3री आयत, यानी कि इस आयत के साथ आप हवाला होशिया को भी स्टडी कर सकते हैं। बिलाखिर यसु हम सब से वही सवाल करता है जो उसने पतरस से किया, क्या तू मुझे प्यार करता है? मेरे पीछे हो ले। यसु ने और भी बहुत से काम किए, लेकिन ये लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लाओ कि यसु ही मसीह खुदावंद है, खुदा का बेटा, और कि तुम ईमान लाने से उसके नाम के वसीला से ज़िंदगी पाओ। अपने खादम रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक को इजाज़त दें। आज हमने यूहन्ना की इंजील के मुताबिक यूहन्ना की इंजील के बारे में मुसन्नफ़ और माहौल और अकायदी मवाद की स्टडी की है। नेक्स्ट बाइबल स्टडी सेशन में हम इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक यूहन्ना की तरतीब को देखेंगे कि ये कितने हिस्सों में यूहन्ना की इंजील कितने हिस्से इसके तकसीम किए गए हैं और कितने इसके बाब बाई बाब अनवानात हैं। मसीह खुदावंद हम सब को अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। खुदा बाप, बेटा, रूल कुदस के नाम से आमीन।